بہت سی عورتیں ہسبینڈس کے ظلم سے گزرتے ہوئے دو باتوں سے بڑا ڈرتی ہیں. ایک تو یہ کہ اگر ڈیورس مانگ لی تو میں گنہگار ہو جاؤں گی. نمبر 2 کہ اگر ہسبینڈ کے ظلم کے آگے میں نے ڈیٹرنس بنائی یا غصہ ہو گئی تو جہنم میں چلی جاؤں گی، کیونکہ ایک تو میرا ہسبینڈ میرا مزاجی خدا ہے، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہیں کیونکہ وہ ہسبینڈس کی ناشکری تھیں. دیکھیں جیسا آپ سوچ رہی ہیں ویسا نہیں ہے. ایک تو یہ مزاجی خدا جو ٹرم ہے یہ خود سے بنائی گئی. اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے. ایک صحابی تھے، وہ سیریا گئے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ عزت میں ایک دوسرے کو سجدہ کر دیتے ہیں. انہیں یہ عمل اچھا لگا، وہ واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، انہیں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سجدے سے روکنے کے لیے، منع کرنے کے لیے یہ جملہ کہا کہ سجدے کی اجازت ہوتی تو بیوی کو ہوتی اپنے شوہر کے لیے. یہ حدیث تعظیمی سجدے سے انکار کے لیے تھی. نمبر 2، ہر شوہر کا ایک جیسا درجہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مردوں کی ڈیفرنٹ ٹائپس بتائی ہیں، جن میں سے الٹیمیٹ ریلیونٹ ایگزامپل اچھے مرد کی الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. الرجال قوامون مطلب مرد وہ جو قوامون ہے، حاکم نہیں، آقا نہیں، مالک نہیں. قوامون کا مطلب ہوتا ہے پروٹیکٹرز، پرووائڈرز، نرچررز. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ ان میں سے ایک کو ایک دوسرے پہ فضیلت دی گئی ہے دوسرے پہ. اس فضیلت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد کی عزت عورت سے زیادہ ہے، اس کے مورل ویلیو زیادہ ہے، اس کا رتبہ زیادہ ہے. فضیلت عربی زبان میں کانٹیکسٹ نیوٹرل ورڈ ہے. کانٹیکسٹ دیکھنا پڑے گا. کیسے دیکھے گا؟ پیچھے والے ورڈ سے، قوام سے. یعنی کہ مردوں کو فضیلت ان سینس کہ کچھ ایسی کوالٹیز گئی ہیں، ایک الفا سٹانس دیا ہے، زیادہ برداشت دی ہے کہ جس کا استعمال کر کے وہ عورتوں کے حقوق زیادہ ادا کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ ایسا نہ کریں تو پھر قرآن میں دوسرے مردوں کی بھی ٹائپس ہیں، جن میں ظالمون ہیں، منافقون ہیں، وہ جو اپریس کرتے ہیں. اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ وہ ان کو نگلیکٹ کرے جن کا وہ مینٹینر ہے. یہ ہسبینڈس پہ بھی امپلیمنٹ ہوتی ہے. اور جو حدیث آپ نے سنی ہے کہ عورتیں میجورٹی میں ہیں دوزخ میں، کیونکہ وہ ناشکری تھیں ہسبینڈس کی اور ان کے حسن سلوک کی. حدیث میں ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں متن، ٹیکسٹ. پریسائسلی متن دیکھنا، غور کریں. حدیث میں صاف صاف لکھا ہوا ہے ہسبینڈ کی ناشکری، حسن سلوک کی ناشکری. یعنی آپ کا ہسبینڈ آپ کے ایموشنل، مورل، فائنینشیل اینڈ ڈومیسٹک رائٹس پورے کر رہا ہے اور ہی از ٹرائنگ ہز بیسٹ. آئی مین ظالم نہیں ہے، سنسیئر ہے. پھر آپ اس کی ناشکری کریں تو پھر یہ حدیث آپ پہ امپلیمنٹ ہوتی ہے. پھر آپ بھی گنہگار. ان کیس ادروائز ہسبینڈ ظالم ہے، نہیں دے رہا رائٹ، تو پھر قرآن کے مطابق وہ ظالمون میں ہے. اور اگر آپ کے ساتھ سنسیئرٹی سے چل ہی نہیں رہا تو آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں شکر کرنے کو، تو حدیث اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی. ایک بلی کو باندھ کے اس کو کھانا نہ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو جہنم میں ڈال دیا تھا. واٹ میکس یو تھنک کہ اسلام کی شہزادیوں کے اوپر ظلم ہوگا اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کوئی بات نہیں، شوہر تھا.